أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اس رکوع مبارک کے اندر رزق حلال کا تذکرہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مہلت اور ایمان والوں کی صفات اور غافلین کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا، یہ مضامین مذکور ہیں۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ تمام کی تمام ملتوں کے اندر، تمام کے تمام ادیان اور شرائع میں تین چیزیں ہمیشہ متفق رہی ہیں۔ نمبر 1، اخلاق کی پاکیزگی، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور اخلاق سے مراد صرف رکھ رکھاؤ، اچھی طرح سے میل جول، مسکرا کر بول لینا، اسی کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ایک بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اخلاق کا معنی یہ غصہ کس وقت آنا چاہیے اور کتنا آنا چاہیے۔ ایک آدمی کو غصہ نہ آئے اخلاق سے ہٹا ہوا ہے، حد سے زیادہ غصہ آئے اخلاق کے خلاف ہے، اعتدال نہیں ہے اس کے اخلاق اور مزاج میں۔ محبت کس سے کتنی کس حد تک ہونی چاہیے، نفرت کس سے کتنی کس حد تک ہونی چاہیے، خرچ کرنے میں کس طرح سے خرچ کیا جائے، یہ بھی اخلاق کے اندر شامل ہے۔ اندر بہادری جرت کتنی ہونی چاہیے، کس موقع پر اس اپنی بہادری کو کارآمد لائے، کام میں لائے، یہ اخلاق ہے۔ اسی طرح سے تحمل مزاجی اندر موجود ہو، کتنی ہو، کس حد تک ہو، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاقیات ہیں ساری چیزیں۔ تو صرف اس کا معنی رکھ رکھاؤ رکھنا یا اچھی طرح سے میل جل کر لینا، اسی کا نام اخلاق نہیں ہے۔ آج ہم نے اخلاق کا غلط مفہوم یہی سمجھ لیا، لہٰذا ہم غیر مذہب قوموں کو جب دیکھتے ہیں اچھی طرح سے میل جل ہے، اچھی طرح سے رکھ رکھاؤ ہے، سلام کر لیں گے، جی حضور کر لیں گے، ہم کیا کہتے ہیں، جناب یہ بڑے اخلاق والے لوگ، اور ہم ان کے مداح بن جاتے ہیں، ان کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بڑے اخلاق والے۔ حالانکہ جو آدمی یوں تعریف کرتا ہے وہ اخلاق کے معنی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق جانتے ہیں کیا چیز تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے؟ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن مجید۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی سے متعلقہ جو آیات ہیں، توحید کی آیات، وہ تمام کی تمام توحید کی آیات کے متعلق عقیدہ اور نظریہ قائم کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ہے۔ اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غضب اور غصے کی بات آئے، اس غضب اور غصے کا اظہار پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں ہو، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ جہاں ترحم اور نرمی کی بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اخلاق کا حصہ ہے۔ جہاں اللہ کی جانب سے سختی کی بات آئی ہے، وہاں رسول اللہ سختی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اخلاق کا حصہ ہے۔ گویا کہ اپنی زندگی کو 100% قرآن کے مطابق کر دینا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کان خلقہ القرآن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید ہی تو ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہے، یہ اخلاق۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام کی تمام شریعتوں کے اندر ایک چیز یعنی اخلاق، سب شریعتوں میں اخلاقیات کا باب تھا۔ اور نمبر 2، اکل حلال، پاکیزہ مال کھانا۔
حرام نہیں، اس لیے کہ حرام سے عبادت تباہ ہو جاتی ہے، حرام سے آدمی کا ایمان تباہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 عمل صالح، اور عمل صالح کا مطلب صرف ایک نماز پڑھنا نہیں، عمل صالح کا مطلب جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو اختیار کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ان سے باز آنا، یہ عمل صالح کہلائے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہر شریعت کے اندر تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں میں سے 2 باتوں کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور وہ 2 باتیں، اور تیسری بات وہ آگے آئے گی، 2 باتوں کو یہاں ایک آیت کے اندر جمع فرمایا، اکل حلال اور عمل صالح۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان 2 باتوں کو ذکر کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا حوالہ دیا۔ کیسے رسولوں کا حوالہ دیا؟ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا، ہم نے رسولوں سے بھی یہ کہہ رکھا تھا، کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، واعملوا عملا صالحا، نیک اعمال کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، رزق حلال اختیار کرو۔ حالانکہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول تصور نہیں ہے کہ رسول کا ہاتھ کسی حرام کی طرف بڑھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال زہد اور تقوی اور ورع کی انتہا تھی کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح سے ہم کسی چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا گرم ہونا، اس کا ٹھنڈا ہونا ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، رسول پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ اگر کسی حرام کی طرف ہاتھ قریب جاتا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حرام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہو جاتا تھا۔ صرف اتنی سی بات آپ ذہن نشین فرمائیے کہ ایک واقعہ آتا ہے، اس واقعے میں کیا ہوا کہ ایک صحابی کے ہاں آپ تشریف لے گئے اور انہوں نے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا سامنے لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو گوشت؟ کہا یہ پڑوسی کی بکری ہم لے کے آ گئی۔ ان سے پوچھ کے لائے ہو؟ نہیں، پوچھ کے تو نہیں لائے۔ ہمارا ان سے ایسا تعلق ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی چیز لے لیں تو ان کو برا نہیں لگتا، ان کی چیز ہم استعمال کریں، ہماری وہ استعمال کریں، تو ہمارے ہاں یہ چلتا رہتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے تو وہ تو اور خوش ہوں گے کہ اچھا بھائی یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارا مال پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا اور آپ نے اس میں سے استعمال فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ جاؤ فقیروں کو یہ کھلا دو، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ سب چلتا ہے، ہماری زبان پر یہ لفظ آتا ہے، سب چلتا ہے، سب جائز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب چلتا ہے، سب جائز ہے، یہ کہہ کر پھر ہم وہ تجاوز کر جاتے ہیں، الامان والحفیظ، پھر شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خود نفس ایسے شیطان بن جاتے ہیں کہ بہت حد سے تجاوز ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کی چیزوں کا بلا اجازت استعمال کرنا، بغیر مرضی کے استعمال کرنا، جس طرح سے چاہیں استعمال کریں۔ گھر کے اندر اگر دوسرے کی ملک ہے، 2 بھائی ہیں الگ الگ ملک ہے، 2 جناب خاتون ہیں گھر کے اندر، ہر ایک کی الگ الگ ملکیت ہے، ایک کی چیز دوسری استعمال کر رہی ہے بلا اجازت کے۔ یہ بچوں کو تربیت اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بلا اجازت کسی کی چیز کیوں استعمال کرنا؟ بکرے کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن ایک آدمی بلا اجازت کسی کا استعمال کرتا ہے تو یہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے۔ تو یہاں پر حلال بھی مقصود ہے، طیب بھی مقصود ہے۔ حلال بھی کھاؤ، پاکیزہ بھی کھاؤ۔ تو پاکیزہ جب ہی ہوگا کہ جب وہ چیز آپ اپنی ملکیت سے کھائیں۔ ایک جانور ہے تو حلال ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی بکری چوری کر کے لے آیا ہے اور جناب وہ ذبح کر کے کھا رہا ہے تو وہ کہے کیا حلال نہیں ہے؟ ارے بھائی حلال تو ہے، شرعی طریقے سے اگر ذبح کیا گیا تو جانور حلال تو ہو گیا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ طیب تو نہیں ہے نا، یہ حرام ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ مالک کی اجازت اس میں نہیں ہے اور آپ نے اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ حکم رسولوں کے ذریعے سے، اور سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات،
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، وہاں پر امت کو براہ راست خطاب کیا کہ ایمان والو تم بھی پاکیزہ روزیاں استعمال کرو اور نیک عمل کیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہاں یہ رسولوں کو خطاب کر کے کہا۔ بڑی اہمیت کے ساتھ میری بات کو ذہن نشین فرمائیے گا، جب اللہ پاک کسی خاص الخاص اہم سے اہم، اللہ کی ہر بات اہم ہے، اللہ کی ہر بات خاص ہے، لیکن جب بہت کسی اہم بات کا اللہ حکم کرتا ہے، اللہ وہاں براہ راست رسولوں کو خطاب کرتا ہے۔ دیکھو یہ اتنا اہم حکم ہے کہ یہ رسولوں کا طبقہ بھی اس حکم سے مستثنا نہیں ہے، تو تم کہاں ہو؟ تم کیسے مستثنا ہو سکتے ہو؟ پردے کی بات آئی تو کہاں سے شروع کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے پہلے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ گھروں سے جب باہر نکلے تو پردے لٹکایا کرے چہروں پر۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں نا، ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے یہ ان کا مومنوں کی مائیں ہونا تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو اچھا بھلا ماں سے بھی پردہ ہے؟ ہاں ماں ہے، نسبی حقیقی ماں نہیں ہے، روحانی ماں۔ پردے کے احکام جاری ہوں گے۔ یہاں آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر متبنہ، لے پالک، جس کو گود لے کے پال لیا جاتا ہے، کیا اس سے بھی پردہ کرے گی؟ کرے گی بالکل۔ ایک دن ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ جناب میرے بیٹے کی شادی ہے اور ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اپنے ماں باپ کی طرف منسوب نہیں کرو گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا مطلب، بیٹا آپ کا نہیں ہے؟ نہیں میرا ہی بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا مطلب ماں باپ؟ نہیں میں نے گود لیا تھا۔ تو ارے بھائی آپ نے گود لیا تھا تو آپ کا تو بیٹا نہیں ہوا۔ نہیں میرا بیٹا ہے۔ بھائی آپ کا بیٹا کیسے ہوا؟ نہیں مول صاحب آپ ایسی باتیں کرتے ہو۔ اچھا بھائی تو بنا لے، میں کیا کر سکتا ہوں جب تو خود بنا رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے تیرا بیٹا، گود لیا ہوا آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جب میں نے اگلی بات کی کہ بھائی اس سے تو آپ کا پردہ بھی ہے، کہ کیا وہ محرم ہے آپ کا؟ نہیں محرم تو نہیں ہے، بھانجا ہو سکتا ہے، بھتیجا ہو سکتا ہے، تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا محرم۔ کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا، وہ تو آپ کے غیر محرم ہے۔ تو یہ جب جوان ہوا تو اس سے آپ کو تو پردہ کرنا ہے۔ وہ ایک دم غصے ہو گئی، کیسے پردہ کروں اس سے، یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے پالا ہے۔ یہ ہے جہالت، ہم ان احکام سے نہ واقف ہیں، نہ بلد ہیں، ہمیں آج نہیں پتہ۔ وہ اس بات کو ماننے سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پردے کا حکم تو پردے کا حکم ہے۔ میں نے کہا یہ میراث میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے؟ میرا ہاں اللہ پاک نے اس کے بعد حقیقی اولاد دے دی، تو حقیقی اولاد وہ آپ کی اولاد ہے، وہ میراث میں شریک ہے، اس کو میراث ملے گی، اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح سے آپ کی بچیوں سے بھی اس کا پردہ ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر محرم ہے، اور یہ آپ سے بھی پردہ ہے، غیر محرم ہے۔ تو بہرحال مسائل ہم نہیں جانتے، معلومات نہیں ہوتی، ناواقفیت ہوتی ہے، تو پھر ہم اس موقع پر یہ حقیقت کہتے ہیں نا، حقیقت سچ پھر کڑوا تو ہوتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بڑا اہم جب حکم آتا ہے تو اللہ پاک براہ راست رسولوں کو حکم دیتا ہے، بلند منصب اور مقام والوں کو حکم دیتا ہے۔ پردے کی بات آئی، اہمیت والا حکم تھا، سارے حکم اہمیت والے ہیں، لیکن جب بہت بڑی اہمیت کی بات آئی ہے تو وہاں حکم دیا کس کو؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے کس کو؟ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے۔ اور ایک بات میں اور یہاں پر کہا کرتا ہوں، یوں بھی اللہ پاک کہہ سکتا تھا کہ اے نبی کی بیویوں پردہ کرو، یا نساء النبی، اللہ نے خطاب کیا بھی ہے، اے نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
لیکن جب پردے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نساء النبی نہیں کہا، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے، یہاں سے کہلوایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح سے پردہ عورت کی عزت ہے، اسی طرح سے پردہ مرد کی عزت ہے۔ مرد کی عزت ہے کہ اس کی بیوی بغیر حجاب کے باہر نہ نکلے، باپ کی عزت ہے کہ اس کی بیٹی بغیر حجاب کے باہر نہ نکلے، بھائی کی عزت ہے کہ اس کی بہن بغیر حجاب کے باہر نہ نکلے، بیٹے کی عزت ہے کہ اس کی ماں بغیر حجاب کے باہر نہ نکلے۔ تو اس لیے بھائی درخواست ہے کہ اگر آج تک پردے میں سستی ہوئی ہے تو توبہ کرو، یہ گناہ ہے، بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس جرم سے توبہ کرو۔ آپ مت کہیے کہ اس دور میں ممکن نہیں، مت کہیے کہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اس زمانے میں ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام قرآن مقدس قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے نا آج یہ کام نہیں ہو سکتا، اس وقت یہ پردہ نہیں ہو سکتا، اس وقت شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، جو یہ نظریہ رکھتا ہے، یاد رکھیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گویا کہ وہ یہ نظریہ قائم کیے ہوئے ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت ہے، کسی اور نبی کی ضرورت ہے، کہ اب یہ دین سقیم اور پرانا ہو گیا ہے، اس میں سقم آ گیا، کمزوری آ گئی ہے، اب نہیں ہو سکتا، اب نئے نبی کی، نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو کتنی سخت بات ہے یہ۔ تو اب آپ دیکھیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کیا کرو۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، پتہ یہ چلا کہ نیک عمل کا تعلق پاکیزہ خوراک کے ساتھ ہے۔ اگر خوراک میں پاکیزگی نہیں ہے تو عمل صالح نہیں قبول ہے اللہ کے۔ کیا وہ حدیث سنی ہے آپ نے کہ جس کے منہ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں؟ اس لیے کہ عمل صالح قبول ہی ہوگا عقل حلال کی بنیاد پر۔ آپ علیہ السلام نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے، رب اشعث اغبر، پرگندہ بال اور گرد و غبار والا جسم، لیکن اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی صحرا اور وادی میں ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیوں؟ مَأْكَلُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، وَمَشْرُبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام، اور وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کا جسم بھی حرام سے نشو نما پانے والا، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ گویا کہ کسی تنہائی اور بیابان وادی میں بھی ہو تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بزرگوں سے درخواست ہے، جوانوں سے درخواست ہے، ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، وہ اپنے گھر کی نگرانی کرے، اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر حرام مال مت آنے دے، اور وہ شوہروں کو، اپنے مردوں کو مجبور نہ کریں۔ جتنا وہ کھلا سکتے ہیں، جتنا دے سکتے ہیں، جتنا خرچہ لا سکتے ہیں، اسی پر کفایت شعاری کرے، اسی پر گزر بسر کرے۔ صحابہ کے فقر و فاقے اور ان کی تنگ دستیوں کو یاد کرے کہ انہوں نے تنگ دستی اختیار کی ہے، غربت اختیار کی ہے، فقر اختیار کیا ہے، لیکن حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے انہوں نے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے عورتوں کے لیے کہ وہ گھر میں اس پر نظام پر کنٹرول کریں کہ اپنے گھر کے اندر حرام آمدنی نہیں آنی چاہیے، اور کہیں صبح ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہمیں حلال چاہیے، حلال صاف ستھرا کما کر لائیے گا۔ جب بار بار مذاکرہ ہوتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیا کرتی ہے۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اللہ فرما رہا بے شک میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ ساری کی ساری انسانیت اور ذریت بنی آدم، یہ سب کی سب انسانیت ایک ہی طریقے پر چلنے والی تھی، ایک ہی طریقے پر ان کو چلنا چاہیے۔ رب جب تمہارا ایک، باپ آدم اور ماں حوا ایک، اور قرآن مقدس کتاب ایک، تو تم پھر کیوں منتشر ہوتے ہو؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ جو ڈر مجھ سے رکھنا چاہیے، یہ ڈر کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے معاملات کو توڑ ڈالا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ،
انہوں نے توڑ ڈالا اپنے معاملات کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی کس معاملے کو؟ دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بعض نے بعض چیزیں لے لی جو مرضی کے موافق تھی، اور جو مرضی کے مخالف تھی ان کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو بعض کو لے لیا، بعض کو چھوڑ دیا، تو کیا کر دیا؟ ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر جماعت، پھر جماعتیں بن گئیں، ٹولیاں بن گئیں، اور ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر فرحون، اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم درست ہیں، ہم درست ہیں. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، جب بھی تقطع کی، تفرقے کی بات آتی ہے تو یہ تفرقے کے سارے رخ دینی طبقے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تفرقہ دین میں بھی برا ہے، تفرقہ سیاست میں بھی برا ہے، تفرقہ گھر کے اندر بھی برا ہے، تفرقہ محلے اور سوسائٹی کے اندر بھی برا ہے. تفرقہ ہر جگہ پر برا ہے. کہیں اس طرح سے پارٹی بازی کے امت مسلمہ کے درمیان میں انتشار پیدا ہو، ہرگز جائز نہیں. اس سے بڑی میں کیا مثال آپ کو دوں؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا جب احاطہ کیا، باغیوں نے محاصرہ کیا اور مسجد نبوی پہ کے مصلی پر قابض ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کا احاطہ اور گھیراؤ کیا ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، باہر سے کوئی اندر بھی نہیں آ سکتا. اب نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ وہی لوگ جو باغی ہیں، جو بغاوت کرنے آئے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں. کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت ان کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو ارشاد فرمایا، اگر وہ جو کام اچھا کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اچھا کرو، جو برا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ برائی میں شریک نہ رہو. تو مطلب یہ تھا کہ نماز وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، درست اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نماز میں شریک رہو. یہ کیوں کیا؟ تاکہ امت میں انتشار نہ پیدا ہو، تفرقہ تاکہ نہ پیدا ہو. کس قدر احتیاط کرنے والے لوگ تھے. تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسا عمل کرنا جس سے امت میں تفرقہ پیدا ہو، ہرگز درست نہیں ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین. آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک وقت تک، ایک مہلت دے دیجئے. ایحسبون انما نمدہم. کیا یہ انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے آج اگر ہم مہلت دیے ہوئے ہیں ان کو، مہلت دینے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم عذاب دینے کی قدرت نہیں رکھتے. ایحسبون، کیا ان کا یہ خیال ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کو ترقی دیتے رہیں گے اسی طرح سے مال اور اولادوں میں. نسارع لہم فی الخیرات، اور ہم ان کے لیے جلدی جلدی کھینچ کے لاتے رہیں گے ہر خیر کی چیز، خوب مال اکٹھا کریں گے ان کے لیے، ہر مال جمع کرتے رہیں گے، ہم پکڑیں گے نہیں ان کو. بل لا یشعرون، نہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ استدراج ہے ہماری طرف سے. نہیں سمجھے بات؟ یہ نہیں جانتے کہ یہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ استدراج ہے. آج جو تمہیں مال میں ترقی مل رہی ہے اور دنیا کی چیزوں میں ترقی مل رہی ہے، یہ ترقیوں کے باوجود بھی اگر تم نیک اعمال نہیں کر رہے ہو تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے. یہ صاف صاف حدیث میں آیا ہے کہ جس آدمی کو دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ اس کو مال و متاع ملا گیا ہو اور نافرمانی اور بغاوت بھی کر رہا ہے، اللہ کا باغی بھی ہے، نافرمان بھی ہے، پھر بھی مال کی فراوانی ہے، تو وہ سمجھے کہ اس کو کیا دی گئی ہے؟ ڈیل دی گئی. یہ استدراج ہے. وہ خوش نہ ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. اب آپ یہ کہیے کہ یہ مومنین کی صفات ہیں، ایمان والوں کی صفات، اور عذاب سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، جو اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں، اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ یؤتون، جو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ما آتوا، جو کچھ ان کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں.
اور ساتھ ساتھ وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کس بات پر؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائیں گے اور لوٹیں گے، اس بات پر ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا عمل رد نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے کون لوگ مراد ہیں ان آیات سے؟ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک جو اپنے پروردگار کی ہیبت اور خوف اور جلال سے ڈر کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس سے کون مراد ہے؟ کیا جو چوری کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں یہ لوگ مراد ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ لوگ مراد نہیں ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے دار بھی ہیں، لیکن ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کہیں رد نہ کر دیے جائیں، یہ لوگ مراد ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اعمال رد نہ ہو جائیں۔ آج گناہ کر کے ہم نہیں ڈرتے جتنے وہ اعمال کر کے ڈرتے تھے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، یہ آگے بڑھنے والے ہوں گے، اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں، وہم لہا سابقون، اور جب یہ آگے بڑھنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو یہ آخرت میں بھی سبقت کریں گے، بھلائیوں میں بھی سبقت کریں گے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، پھر بات وہی آ گئی، آپ کہیں گے اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے، پردہ جیسے مشکل نہیں ہے، مشکل ہے، آج کل کون عمل کرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے مکلف نہیں بنایا کسی انسان کو مگر اتنا ہی جتنا اس کے اندر طاقت ہے، کوئی حکم اس کی طاقت سے زیادہ ہم نے نہیں دیا، یعنی وہ حکم ہم نے ان کو دیے ہیں جو یہ پورے کر سکتے۔ بات سمجھے بھائی؟ اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے کہ جتنا یہ بوجھ کیا کر سکتا ہے؟ برداشت کر سکتا ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ اتنا بوجھ برداشت کر سکے گا، اس کی 10 سالہ عمر ہے، بس 10 کلو کا وزن اٹھا لے گا، اب اس کے اوپر ہم نے وزن ڈال دیا 2 من کا، تو یہ کیسے اٹھائے گا؟ جب آپ اپنے بیٹے کے متعلق اتنی خبر رکھتے ہیں تو وہ رب ذوالجلال جس نے انسان کو بنایا اور پیدا کیا، کیا وہ اپنے بندے اور انسانوں کے متعلق یہ حالات نہیں رکھتا کہ یہ بندے اس کام کو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ وہ کبھی کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو انسان نہ کر سکتا ہو، جو انسان کی طاقت اور وسعت سے باہر ہو۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے، ایک کتاب موجود ہوگی جو حق بولے گی، حق بولے گی، نام عمل، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا اس قرآن سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کے اعمال ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر ایسے اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے سوا، کس کے سوا؟ قرآن مقدس کے سوا ان کی زندگیوں میں اعمال ہے، یعنی جو قرآن پیغام دیتا ہے وہ اعمال ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، بلکہ اور کفر اور شرک بھرا ہوا ہے۔ ہم لہا عاملون، یہ انہی اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب پکڑ آئے گی تو ہم پکڑیں گے مترفیہم، ان کے ارباب اقتدار کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ پکڑیں گے، اذا ہم یجأرون، تو پھر چلائیں گے، پھر چیخیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد بدر کا عذاب ہے۔ ہم نے ارباب اقتدار کو، مکہ کے ارباب اقتدار کو پھر پکڑا بدر والے دن، مارے گئے سارے، قیادت ساری ماری گئی، قید ہو گئے، اور پھر چیخنے اور چلانے لگے کہ ہائے غلط ہوا، لا تجأروا اليوم، اس وقت پھر ملائکہ آوازیں دے رہے تھے، نہیں نہیں نہیں، اب لا تجأروا اليوم، اب چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہ پیغام ہے ہر انسان کے لیے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اب کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، کیوں آج مدد نہیں کی جائے گی؟ اس لیے قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی، لیکن فکنتم علی اعقابکم تنکصون، ان آیات کو سن کر تم ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگتے تھے، الٹے پاؤں پیچھے بھاگتے تھے واپس کفر کی طرف، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، سامرا تہجرون چھوڑتے تھے، قرآن کو حجر کرتے ہو، حجر کا معنی چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دیا تم نے، سامرن، اور کس سے کرتے تھے؟
قصہ گوئی میں مشغول تھے، قرآن کے متعلق من گڑت باتیں کہتے تھے۔ کیا من گڑت باتیں تھیں؟ یہ اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، فلاں آتا ہے وہ اس کو آگے بتاتا ہے اس لیے یہ آگے کہہ دیتا ہے۔ سامر کہتے ہیں قصہ گو کو، سین میم را سمر، اور سمر عشاء کی نماز کے بعد جو آپس میں بات چیت گپ شپی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سمر۔ حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے عشاء کے بعد گپ شپ لگانے کی، عشاء سے پہلے سونے کی ممانعت، عشاء کے بعد گپ شپ لگانے کی ممانعت۔ اور آج یہ مشغلہ ہے، اس زمانے میں بھی یہ مشغلہ ہوتا تھا کہ جہلا عرب کے جو جاہل تھے، اور عرب وہ رات کو عشاء کی وقت کے بعد قصے گوئی کرتے تھے، اشعار کی مجلسیں لگتی تھی، اس میں شراب نوشی بھی ہوتی تھی، اس میں لغویات، اس میں جناب اور جرائم اور معاصی ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اس کا کہیں کہیں مصداق نظر آتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے یاد رکھیے گا، دو خاص وجہ ہیں جس وجہ سے منع فرمایا عشاء کے بعد قصہ گوئی سے۔ اس لیے کہ عشاء کی نماز جو آپ نے پڑھ لی یہ عمل صالح ہے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کیا فرمایا؟ نماز قائم کیجئے طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کیجئے، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصے میں بھی نماز قائم کیجئے۔ دن کے دونوں کناروں میں پہلا کنارہ فجر کی نماز ہے، زوال کے بعد دوسرا کنارہ ہوتا ہے، اس میں نماز آ جائے گی ظہر کی اور عصر کی۔ وزلفا من اللیل، رات کے حصے میں غروب کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز۔ یہ پانچوں نمازیں یہاں درج ہو گئی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، یہ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں نا، یہ نمازیں یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب فجر تک کوئی نماز نہیں ہے، تو لہٰذا اب قصہ گوئی کر کے گناہ میں اگر مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کے بعد کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم پر، اس امت کے لیے کتنا انتظام کر کے گئے کہ چلو عشاء سے پہلے پہلے جو لغویات فضولیات ہو گئی، آخری عمل تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ عشاء کی نماز ہونی چاہیے، اس کے بعد قصہ گوئی نہ ہو، تاکہ جناب عشاء کے بعد سو جاؤ اور تاکہ مزید اب گناہ نہ کماؤ۔ اس لیے عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا۔ نمبر 2، اگر عشاء کے بعد قصہ گوئی میں مشغول رہ گئے تو پھر فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، فجر کی نماز رہ جائے گی، قیام اللیل رہ جائے گا۔ اس لیے خیال کرو کہ رات کو قصہ گوئی نہ کیا کرو۔ ہاں الا مستثنا ہے اگر کسی آدمی کی کوئی ملازمت ہو، مستثنا ہے، گنجائش ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی دینی مشغولی میں ہو، پڑھنے میں مشغول ہو، پڑھانے میں مشغول ہو، دیر تک مطالعے میں مشغول ہے، تو یہ رخصت ہے، بالکل گنجائش ہے۔ تو جب آپ فلسفہ سمجھ گئے کہ عشاء کے بعد قصہ گوئی سے منع فرمایا، پہلی وجہ تاکہ اب گناہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کے بعد فجر تک کوئی نماز نہیں ہے کفارہ بننے کے لیے، تو پھر جب رخصت دی ہے وہ کس کے ساتھ رخصت متعلق ہوگی؟ اس شرط کے ساتھ آپ کو رخصت دی ہے کہ اب کسی گناہ میں مبتلا نہ ہونا۔ بات سمجھے بھائی؟ اب تمہیں رخصت دی ہے جو قصہ گوئی کی یا بات عشاء کے بعد جاگنے کی، اس شرط کے ساتھ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کیا کرنا؟ کسی گناہ میں مشغول نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ تو آج عشاء کے بعد کی مجالس دوستوں کی جب لگتی ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ پر مجالس لگے، واٹس ایپ پر، موبائلوں پر مجالس لگیں، چاہے جناب وہ محلے میں گلیوں کوچوں میں بیٹھ کر چوکوں چوراہوں پر مجالس لگیں، چاہے جناب وہ دیر کی تقاریب ہوں، وہ مجالس لگیں جہاں گناہ اور معاصی ہے، وہ سب اس میں شامل ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ تو اس لیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب منع فرمایا تو اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول حکم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ بس۔ افلم یدبروا القول، کیا ڈانٹ آئی ہے، کیا زجر ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا یہ تدبر نہیں کرتے؟ القول، قول سے مراد قرآن، کیا قرآن مجید میں تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ کیا یہ تمہارے لیے زندگی کے لیے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بہترین مشعل راہ کتاب نہیں ہے؟ کیا اس میں تمہیں ہدایت نہیں ملتی؟ کیا اس میں تمہیں رہنمائی نہیں ملتی؟ کیا اس میں غور کر کے گزشتہ قوموں کے زوال کو نہیں دیکھتے ہو، اور زوال کے اسباب کو دیکھ کر ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ؟
گزشتہ قوموں کے عروج کو نہیں دیکھتے ہو، اور عروج کیوں ملا وہ اسباب اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرو۔ گزشتہ قوموں کے عذابوں کو نہیں دیکھتے ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلم یدبر القول، کیوں نہیں تدبر کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت، یا ان کے پاس کوئی نئی بات آئی ہے، ام جاءہم یا ان کے پاس ایسی کوئی چیز آئی ہے، ما لم یأت آباءہم الاولین، جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہ ہی آئی ہو۔ نہیں، توحید کی بات شروع سے چلی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، آخرت کی بات شروع سے چلی آ رہی ہے، اخلاق کی بات شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اعمال صالحہ کی بات شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آج تمہیں نبی جس بات کا حکم دے رہے، کوئی نئی بات تو نہیں بتائی ہے کہ تم اس پر عمل نہ کرو۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یہ 5 سوالات ہیں۔ افلم یدبر القول، نمبر 1 قرآن میں تدبر نہیں کرتے، نمبر 2 ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا کیا نبی کوئی ایسی اجنبی چیز لے کے آیا جو آباء و اجداد کے پاس نہ تھی؟ نمبر 3 ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ رسول کو نہیں جانتے؟ کیا مطلب؟ یہ نہیں جانتے رسول کو کہ یہ صادق اور امین شخص ہے۔ آج اس کی زبان سے اتنا فصیح اور بلیغ کلام جاری ہو گیا تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل کافی نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کے بچپن کو، جوانی کو نہیں جانتے؟ لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان میں 40 سال کا زمانہ گزارا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا۔ ایک طویل زمانہ گزارا، اس کے بعد اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں، نہ میں نے پہلے جھوٹ بولا ہے، نہ میں نے غداری کی ہے، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آج اگر تمہیں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں تو تم کہتے ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنی طرف سے بنا کے لایا، جھوٹ باندھ رہا ہے۔ فہم لہو منکرون، کیا یہ رسول کو جانتے نہیں ہیں کہ انکار کر لیں؟ پتہ چلا ہے کہ جس کے حالات کو آدمی جانتا ہوتا ہے، اگر وہ حق بات کہتا ہے تو لے لینی چاہیے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہو گیا، یہ صاحب رائے نہیں ہے، حالانکہ تم سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والے تو یہ ہیں، اور تم صادق اور امین کہتے ہو اور ان سے رائے لیتے ہو۔ بل جاءہم بالحق، نہیں، معاملہ یہ ہے رسول کو بھی جانتے ہیں، رسول مجنون بھی نہیں ہے، صاحب رائے بھی ہے، 100% صاحب رائے ہے، اور تم سب سے اچھی رائے ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جناب قرآن مقدس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ بل جاءہم بالحق، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس حق آ چکا، قرآن مجید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آ چکے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بس حق ناپسند ہوتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ نصیحت ناپسند ہی ہوتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، صالح علیہ السلام نے جب قوم کو مرا پڑا دیکھا تو کہا کہ ہائے ہائے، کیسا میں نے تمہیں نصیحت کی تھی۔ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّكُمْ، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں سنائے، ایک بات تمہیں سنائی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن نصیحت کرنے والوں سے تو محبت کرتے نہیں ہو۔ نصیحت کڑوی ہوتی ہے نا، اس لیے تو کڑوی سے آدمی محبت نہیں کرتا، لذیذ چیز سے آدمی محبت کرتا ہے۔ گناہ کی طرف جو لے کر جاتا ہے آدمی، اس سے محبت کرتا ہے۔ جو دنیا کی لذتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ورغلا کے لے جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے یہی ہے میرا دوست، اور اگر کوئی خیر خواہی کی بات کرے تو نہیں بابا اپنا کام کرو، تیور چڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں حق لے کے آئے ہیں، سوال آیا کہ آپ حق لے کر آئے ہیں، رسول برحق ہیں، حق بات لے کر آئے ہیں، تو آپ کے آنے کے بعد ہمارے خاندانوں میں افتراق کیوں پیدا کیا؟ جو مسلمان ہو گئے ایک طرف ہو گئے، جو مشرک ایک طرف ہو گئے۔ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ٹھیک ہے آپ حق بات کہیں؟ اب میری بات یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں۔ آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ بیواؤں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جو معاملہ یہ ہے، یہ لات، یہ عزا، یہ فلان جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، بس آپ ان کو کچھ نہ کہیں، بس یہ کام آپ چھوڑ دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ کام آپ چھوڑ دیں تو پھر کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ۔ تو یہ تفصیل آ بھی چکی، کئی بار کہہ چکا ہوں، لکم دینکم ولی دین، اس جگہ پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد ہی یہی ہے، بنیاد ہی توحید ہے، دین کی بنیاد توحید۔ کہ اگر میں ان کو کچھ نہ کہوں تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو میں نے مان لیا، جب ان کو میں نے مان لیا تو اللہ کی الوہیت کہاں گئی؟ پھر رب کی ربوبیت پھر کہاں چلی گئی؟ اگر میں ان کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کر لوں تو پھر رب کا مشکل کشا اور وکیل اور ناصر معین مددگار ہونا کہاں چلا گیا؟ ایسا کرنے سے زمین آسمان میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے گا، پتہ یہ چلا کہ توحید کی بنیاد اگر ڈھیلی پڑ گئی اور توحید کی بنیادیں اگر آپ نے کمزور کر لی، معاشرے میں شرک پیدا ہو گیا تو وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ دیکھو، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق تمہاری خواہشات کے مطابق آنے لگ جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان زمین میں فساد آ جائے گا، وَمَنْ فِيهِنْ، اور جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بے شک ہم لے کر آئے ہیں، نصیحت نامہ لے کر آئے ہیں، لیکن یہ نصیحت سے تو اعراض کرتے ہیں۔ بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں لیکن یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ، پانچویں بات یہ تھی، أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا، کیا آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگتے ہیں جو آپ کی بات سننے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ ام تسألہم خرجن، کیا آپ ان سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیسے دینے پڑیں گے، معاوضہ دینا پڑے گا۔ ام تسألہم خرجن، کیا آپ ان سے کوئی چٹی مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی بات مانگتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی مال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فخراج ربک خیر، ارے بھائی نہیں مانگتے، فخراج ربک خیر، تیرے پروردگار کی طرف سے ملنے والا اجر وہ تیرے لیے کافی ہے۔ خراج ربک، تیرے رب کا خراج جو تجھے ملے گا نا وہ کافی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھی راہ سے بدلنے والے، ناکب بدلنے والے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ہم ان سے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آج اگر تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہوگے، قحط سالی میں مبتلا ہوگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد قحط سالی میں مبتلا ہوئے، اگر ہم ان پر رحم کر دیتے ہیں اور یہ تکلیفیں ہٹا دیتے ہیں، من ذرٍ، تکلیف ہٹا دیں گے تو کیا کریں گے؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، پھر بھی یہ گھستے جائیں گے سرکشی کے اندر اندھے ہو کر۔ یہ آج دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب تکلیفیں آتی ہیں انسان اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اور جب تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر واپس شرک کی طرف۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا ہے عذاب میں۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ اللہ کو عاجز نہ کر سکے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی انہوں نے دل سے کوئی تضرع کیا، نہ اپنے رب کے سامنے کسی قسم کی عاجزی کی ظاہری، اور نہ دل سے اللہ کے سامنے تضرع کیا۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا علیہم ان پر، بابًا ذا عذاب شدید، ایک دروازہ سخت عذاب کا، وہی جو بدر کے اندر واقع ہوا۔ اذا ہم فیہ مبلسون، اب ہر طرف سے مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اب اللہ کی توحید کے پھر دلائل۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، انشأ لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، السمع، سماعت کی قوت تمہیں عطا کی، ابصار دیکھنے کی وہ قوت، والافئدہ سمجھنے کی قوت دی، قلیلا ما تشکرون، ان قوتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ارے بات سمجھے بھائی، تم بہت، یہ دو معنی ہیں، قلیلا ما تشکرون، دیکھیے گا، تم بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہو اور تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، دونوں معنی، تم بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہو اور تم
بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں. دونوں معنی کہ شکر تمہارا اول تو کرنے والے بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں اور جو کرتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑا سا کرتے ہیں. کتنا شکر کرنا چاہیے، سر سے لے کر پیر تک کتنی اللہ کی نعمتیں، کتنا شکر کرنا چاہیے. صبح اٹھ کر اس وقت تک، ابھی تک جو ٹائم ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، اس وقت تک اللہ کی ان گنت نعمتیں ہم استعمال کر چکے ہیں. صبح صحیح سالم بیدار ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. سر سے لے کر پیر تک آزاد دوبارہ سے کام میں لگ گئے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور انسان اپنی حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے گیا اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس سلسلے سے آدمی پار ہو گیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. جو کھانا کھایا ملا اللہ کی نعمت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک لقمہ آ گیا، گھر والی نے بنا لیا، پکا لیا، بس ہم نے کھا لیا. ارے نہیں دیکھتے ہو وہ ایک لقمہ جو منہ تک پہنچا، پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے، پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے. انسان بہت بڑی غلطی میں ہے، بہت بڑی غلطی میں ہے. یہ اللہ چاہ بجا. اب یہ میں آگے آنے والی آیات میں بڑا تدبر ہے، بڑا غور و فکر کرنے کا موقع ہے اور دعوت دی جائے. دیکھو آسمان کس نے بنایا؟ زمین، یہ مشرکین بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے. پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے. یہ بات بھی وہی کہتے تھے، اللہ نے برسایا. اب اس کے بعد مسئلہ یہ آ گیا کہ آسمان و زمین بھی اللہ نے بنائی ہے، چاند سورج ستارے بھی اللہ نے بنائے ہیں، آسمانوں سے بارشیں بھی اللہ نے برسائی ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. روزیاں کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، یہ آ گیا شرک. سمجھے نا؟ اور قرآن نے اس کو اتنا کھولا ہے اس بات کو. اور اسی لیے پہلے والے وہ مقدمے کہو بتاؤ کہ جس طرح سے تم سمجھتے ہو کہ آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں اللہ اکیلا ہے. نمبر 2، تمہیں پیدا کرنے میں اللہ کیا ہے؟ کوئی اور شریک ہے؟ یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہمیں فلاں لات نے پیدا کیا یا عزا نے پیدا کیا یا منات نے، کوئی نہیں کہتا تھا. بارش برسانے میں وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. پھر یہ مانو کہ روزی دینے میں بھی وہ اکیلا ہے. تم یہاں شریک نہ ٹھہراؤ. پہلے پارے کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس پاک پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. نمبر 1 پیدا کیا، کوئی اور شریک ہے؟ نہیں. تم سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا، کوئی اور شریک ہے؟ اچھا. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، کوئی اور شریک ہے؟ نہیں. اور آسمان کو چھت بنایا، کوئی اور شریک ہے؟ نہیں. وانزل من السماء ماء، کوئی اور شریک ہے؟ نہیں. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور زمین سے غلے اس نے نکالے ہیں اور وہ تمہارے لیے روزی کا انتظام بنایا ہے، کوئی اور شریک ہے؟ جیسے پہلے کاموں میں کوئی اور شریک نہیں ہے، آخری والے میں بھی اسی کی طرف منسوب کرو، اس میں بھی اکیلا اسی کا کام ہے. اب سمجھو، زمین ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کسان بیج ڈالتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسان کا کام ہے زمین سے جو غلہ آنے والا ہے بیچ میں رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ کسان کا کام ہے. باقی اس گٹلی کو پھاڑنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو یہ سمجھایا کہ تو نے تو صرف سبب اختیار کیا ہے، تو نے تو راستے سے رکاوٹیں دور کی ہیں، باقی پیچھے سے اصل کارآمد کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بھائی ایک آدمی پائپ لائن بچھاتا ہے، یہ اس نے کیا ہے؟ پانی آنے کے لیے رکاوٹوں کو ہٹا دیا اس نے اور پانی لانے کے اسباب پیدا کر دیے. بھائی جب تک پیچھے سے پانی ٹینکی سے کھلے گا نہیں، وال نہیں کھلے گا، آئے گا. ایک آدمی کہے بھائی نہیں بھائی میں نے تو کر لیا، یہ تو سارا کام میں نے کیا ہے. بھائی میں نے کیا. بھائی اللہ تبارک تعالیٰ بھی مجھ سے آپ سے یہ مطالبہ کر رہا کہ تو نے تو صرف راستے ہموار کیے ہیں، پیچھے سے لانے والا تو میں ہوں. بھائی تو ان اسباب کے اندر الجھ کر مجھے نہ بھول جانا، ان اسباب کے اندر الجھ کر تو کہیں مجھے نہ بھول جا.
یہ ہے توحید کا مطالبہ، یہ ہے تقاضا توحید کا، یہ تقاضا ہے ہم سے۔ اپنے آپ کو بھی شریک نہیں کرنا کہ نہیں میری محنت ہے تو ہوا۔ تم یہ سمجھو، یہاں تک کہوں گا، میاں بیوی کا آپس میں میلاپ ہونا، اس کے بعد اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ صاف صاف فرمایا، افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم جو بامی ملاپ کرتے ہو اس کے بعد اولاد ہم دیتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ اولاد کو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم نے پیدا کیا اس کو؟ خالق ہم ہیں یا تم ہو؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا کہ ہم اسباب کے محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے دکھایا اور سمجھایا کہ ہم اس کے محتاج، البتہ ہم نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں، ہم نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے معاملے کو، چونکہ امتحان ہے تمہارا کہ ایک سبب جائز ہوگا، ایک سبب ناجائز ہوگا۔ اب ہم آپ سے کہیں گے کہ جائز راستے سے اس سبب کو اختیار کرو، ناجائز کی طرف نہ جاؤ۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ زمین ہے، کسان اس میں بیج ڈالتا ہے، فصل اگتی ہے۔ ایک صورت یہ کہ اپنا خریدا ہوا بیج ہو، اپنی زمین میں ڈالے، اپنا جو ہے وہ پانی، اپنا جو ہے ملکیت کا پانی ہو، اور ایک یہ کہ بیج بھی چوری کر کے لایا، زمین بھی کسی کی قبضہ کر کے کیا ہے، اور پانی بھی کسی کا، بیج تو وہاں پر بھی اگے گا۔ یہ جائز راستہ تھا، وہ ناجائز راستہ تھا۔ امتحان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ تمہارا امتحان رہے، ورنہ ہم قادر ہیں، جیسے آسمان کو ہم نے بنا دیا، زمین کو بنا دیا، سب چیزوں کو بنا دیا، بغیر اسباب کے ہم رزق دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پانی کے لیے اسباب ہم نے بنائے ہیں، لیکن ہم بغیر اسباب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری کر سکتے ہیں۔ یہ اسباب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو، اور اللہ پاک کی توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بھی مت شریک کرو کہ میری دکان ہے، میں ملازمت کرتا ہوں تو تبھی تو کھاتا ہوں نا، بچوں کو تو کھلاتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کہو میں سبب ہوں، میں ذریعہ ہوں، میں سبب ہوں، اللہ نے مجھے سبب بنایا، کھلاتا اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اب آ جاؤ، وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب اس کی نعمتیں دیکھو، وہی ہے اکیلا، کوئی اور نہیں ہے، جس نے ذَرَاكُمْ تمہیں پھیلایا زمین کے اندر، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے تمہیں موت دیتا ہے، وَيُمِيتُ، اور یحیی تمہیں زندہ رکھتا ہے، ویمیت، اور موت دے گا۔ یہ اسی کا کام ہے۔ جب یہ اسی کا کام ہے، اگلا کام وَلَهُ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن رات کو پلٹنا بھی اسی کا کام ہے۔ رات سے دن لاتا ہے، دن سے رات لاتا ہے، رات کو لمبا کر دیتا ہے، دن کو مختصر، دن کو لمبا، رات کو مختصر۔ افلا تعقلون، اتنے بڑے دلائل بھی نہیں سمجھتے ہو؟ بل قالوا، یہ لوگ کہنے لگے، مثل ما قال الاولون، جیسے پہلوں نے کہا۔ کیا؟ قالوا، کہنے لگے، اذا متنا، جب مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں بوسیدہ، انا لمبعوثون، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا، کیا ہم سے بھی وعدہ کیا گیا اٹھائے جانے کا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، بے سند باتیں، کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ باطل نظریہ رکھنے والے مشرکین۔ تو ان کو جواب دیجئے، دلیل، ہاں ہم اٹھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ قل لمن الارض، بتاؤ زمین کا مالک کون؟ اللہ۔ تو جو پاک پروردگار زمین کا مالک ہے، زمین جن کو کھا گئی ہے، زمین نے جن کو ذرے بنا لیا ہے، جب زمین ہی اسی کی ہے تو وہ قیامت میں زمین کو کہے گا اگل باہر اپنے خزانے، وہ اگے گی کہ نہیں اگلے گی؟ سب نکال کے باہر پھینکے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے دفینے نکال کے باہر پھینکے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم جو کر دیا۔ قل لمن الارض، کیا ہی دلیل ہے، کیا ہی دلیل ہے۔
قل لمن الارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے زمین، کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کوئی زمین پر ہیں یہ سب کے سب کس کے ہیں، اور جو زمین کے اندر ہیں یہ سب کے سب ملکیت کس کی ہے، اللہ کی، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی کے لیے، زمین اللہ ہی کی ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، قل، پھر فرما دیجئے، افلا تذکرون، پھر کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، قل، کہہ دیجئے، مر رب السماوات السبع، کون ہے 7 آسمانوں کا مالک، رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون، کہیں گے اللہ، اللہ ہی مالک ہے، قل، کہہ دیجئے، افلا تتقون، اتنی ساری بات سننے کے بعد بھی افلا تتقون، تم پھر بتوں کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو، افلا تتقون کو سمجھ میں آیا، افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں بچتے ہو، قل، کہہ دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، تمام کی تمام چیزوں کی سلطنت کس کے قبضے میں ہے، وہو یجیر، کون ہے جو سب پر طاقت رکھتا ہے، ولا یجار علیہ، وہو یجیر، سب کو پناہ دیے ہوئے ہے، اور ولا یجار علیہ، اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو، سیقولون، یہ کہیں گے، للہ، کون ہے، اللہ ہی، تو پھر کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، فأنا تسحرون، پھر کیا تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اتنے ٹھوس، اتنے وزنی، ایسے زبردست دلائل کے بعد بھی نہ سمجھنا، سمجھو کہ اس پر جادو ہے، پھر پاگل ہے وہ، اللہ اکبر، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہاں ہاں ہم نے تو حق بیان کر دیا لیکن یہ ظالم جھوٹے ہیں، متخذ اللہ من ولد، سن لو، یہ لات، عزا، منات ہیں، یہ کہتے تھے نا منات منان کی مؤنث ہے، سمجھو بھائی، اور لات الہن کی مؤنث ہے، عزا عزیزن کی مؤنث، عزیز اللہ کا نام، عزیز کی مؤنث ہے، اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کہہ دو متخذ اللہ من ولد، ارے اللہ نے نہیں اپنی اولاد بنائی، وما کان معہ من الہ، اور سن لو اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، اذن لذہب کل الہ بما خلق، اور بھی اگر کوئی الہ اور خالق ہوتا تو ہر خالق اپنی مخلوق کے اوپر مکمل اختیار رکھتا، تو پھر کیا ہوتا، لعلی بعضهم علی بعض، وہ الہ ہی آپس میں لڑ جاتے، ایک کہتا آج میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں برساؤں گا، ایک کہتا آج میں اس کو ماروں گا، دوسرا کہے گا نہیں ماروں گا، تو لڑائی ہو جاتی، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے شریک سے، عما یصفون، جو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اچھا تو پھر ایک سے کیسے کام بنیں گے، کیسے کام بنیں گے، ہمیں تو ایسا چاہیے جو غیب جانتا ہو، ہاں ہاں عالم الغیب، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، والشہادہ، ظاہر کو بھی جانتا ہے، فتعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے شرک سے، قل رب اما ترینی ما یوعدون، ان سب دلائل کے بعد کہہ دیجئے، اب آپ اپنے پروردگار کے سامنے دلائل پورے کر دیے، آپ نے سمجھا دیا، ابلاغ ہو گیا، اب آپ کیا کیجئے، اب اپنے پروردگار سے مناجات کیجئے، اب اپنے رب سے کہیے، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اے اللہ میری زندگی میں وہ دکھا دے جو وعدہ تو نے ان کے ساتھ عذاب کا کیا ہے، دکھا دے، رب فلا تجعلنی، اے اللہ جب عذاب آئے، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں میں نہ بنانا، پھر مجھے وہاں سے نکال دینا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وعدہ کیا، بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، ہم آپ کو دکھائیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے عذاب آنے کا، اس لانے کی ہم قدرت رکھتے ہیں، البتہ آپ ابلاغ کریں، آپ تبلیغ کریں، کیسے، کیا خوب انداز ہے تبلیغ کا، دیکھیے گا کیا خوب انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع باللتی، ادفع دور کیجئے، کس چیز کو، برائی کو، باللتی ہی احسن السیئہ، ہی احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے برائی کو دور کیجئے، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ اللہ کے خلاف گھڑتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، ہاں آپ
دین کی بات کہنے میں نرمی اختیار کیجیے. ٹھیک ہے بھائی، آپ احسن طریقے سے کہتے رہیے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اور جب بات آئے گی کہ آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کریں بھائی، برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں. کسی جسم پر نجاست لگ گئی، اس نجاست کو صاف کیا جائے گا پانی کے ذریعے سے. نجاست کو نجاست سے نہیں دھویا جاتا. لہٰذا جہاں پر گندگی ہے، غلاظت ہے، معاشرے میں برائی ہے، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو؟ اچھائی لے کے آؤ. گھر میں برائی ہے، برائی کو ختم کرو اچھائی کے ذریعے سے. اس موقع پر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا، نہیں نہیں نہیں، تجھے دبنا نہیں چاہیے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. کہا قل، کہہ دیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطانی وسوسوں سے. 3 مقام پر قرآن نے اس مضمون کو ذکر فرمایا اور تینوں مقام پر شیطان سے پناہ کا حکم آیا ہے. تینوں مقام پر، سورہ اعراف کے آخر میں، سورۃ المومنون میں اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر. تینوں جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت مانگو کہ اے اللہ میری حفاظت فرمانا شیطان مردود کی شر سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور اس کا آخری حربہ شیطان کا یہاں تک کہ موت کے وقت بھی چلتا ہے. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت کا وقت آئے تو پھر انسان کہے اے میرے پروردگار ارجعونی، مجھے دنیا میں واپس لے جا، دنیا میں واپس لے جا. موت سے پہلے توبہ ظالم نے کرنے نہیں دی. اب جب موت کے وقت سارے آثار آخرت کے سامنے آ گئے، اب اللہ سے کہہ رہا اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے. کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے عمل کر لوں گا. فیما ترکت، جو پہلے چھوڑ کر آیا ہوں میں وہ اچھے عمل کر لوں گا. کلا، نہیں نہیں نہیں. اب یہ مطالبہ پورا. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بات کہی جا چکی ہے لیکن پوری نہیں ہو سکتی. انہا کلمۃ، کون سی بات؟ کہ مجھے واپس لوٹا دیجئے. یہ بات زبان سے کہی جا چکی لیکن پوری نہیں ہو سکتی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ، اور اس موت کے بعد ایک برزخ کا زمانہ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک؟ قیامت کے دن، جس دن اٹھائے جائیں گے اس وقت تک برزخ. آج موت آ گئی اور موت سے لے کر جس دن اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ برزخی. اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی. اللہ اکبر. برزخی زندگی کے بعد اب آخرت کے احوال سن لو. جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکی جائے گی دوبارہ. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن نسب کام نہیں آئیں گے، کسی کو کوئی نسب کام نہیں آئے گا. فَيَوْمَئِذٍ، اس دن. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے کے متعلق سوال کریں گے دوستیوں کا کہ کوئی کہاں گیا، میرا دوست کہاں ہے. کسی کو کوئی ہوش نہیں آئے گا، نہ ماں کا پوچھے گا، نہ باپ کا پوچھے گا، نہ بہن کا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نام عمل بھاری ہو گئے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے کامیاب. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، خفت کم پڑ گئیں. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم، جہنم کے اندر. خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، تلفح جلا ڈالے گی وجوہہم ان کے چہروں کو، النار دوزخ کی آگ. وہم فیہا کالحون، وہم اور وہ لوگ فیہا اس دوزخ میں کالحون بد شکل ہو جائیں گے. بد شکل ہونے کا مطلب نیچے کا اونٹ ناف تک اور اوپر کا اونٹ سر سے پیچھے چلے جائے گا. یہ شکل ہوگی آدمی کی. اس کو کہتے ہیں کالح، بد شکل. بد شکل ہو جائے گا، بد شکل ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث میں اس کی تصریح آئی ہے. اور پھر کہا جائے گا یہ منظر جب ہو جائے گا پھر کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہیں آئی تھی میری آیات تمہارے پاس؟ تتلا علیکم، تلاوت کی جانے لگی تھی تمہارے اوپر، دنیا میں تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم بہا تکذبون، تو میری آیات کا کیا کرتا تھا؟ انکار کرتا تھا. تو میری آیات کی تکذیب کرتا تھا. یہ پیغام ہے ہر انسان کو آج بھی اپنے گھر میں یہ پیغام اللہ کے واسطے سناؤ بھائی.
اپنے گھر میں یہ پیغام اللہ کے واسطے سناؤ، بہنوں کو، بھائیوں کو، والدین کو، سب کو یہ پیغام سناؤ۔ قیامت کے دن یہ سوال آپ سے ہوگا۔ کیا کہیں گے اس وقت؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار، معذرت کریں گے، اقرار کریں گے، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، وکننا قوما ضالین، اور ہم تھے جرم کرنے والے، وکننا، اور ہم تھے قوما ضالین، گمراہ لوگ۔ ربنا اخرجنا، کہیں گے، درخواست کریں گے، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے، منہا، اس جہنم سے، فإن عدنا، اے اللہ، فإن عدنا فإنا ظالمون، کہا کہ اگر ہم ان کو واپس لوٹا بھی دیتے ہیں نا تو پھر بھی دنیا میں جا کے وہی حرکتیں کریں گے، وہ بھول جائیں گے ظالم، اس لیے کہ موقع تمہیں مل گیا ہے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا فإن عدنا فإنا ظالمون، دوسرا معنی فإن عدنا، اے اللہ اگر تو ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے تو ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، اس لیے فإنا ظالمون، ہم دنیا میں ظلم کر بیٹھے ہیں۔ جواب اللہ کی طرف سے آئے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ اخسأ کتے کو بولا جاتا ہے، پیچھے ہٹ، دفع ہو جا۔ کتے کو دھدکارنے کے لیے جو لفظ بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں اخسأ۔ اخسؤوا فیہا، واپس دفع ہو جاؤ جہنم کے اندر، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا مجھ سے بات مت کرو۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، سورہ زخرف میں یہ مضمون ہے کہ دروغہ جہنم سے یہ کہیں گے، یا مالک، یا مالک، اے دروغہ جہنم، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے پروردگار سے درخواست کر لے۔ کیا درخواست کر لے؟ کہ یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے۔ پکاریں گے، پکاریں گے، پکاریں گے، 1000 سال تک پکارتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ تو جو دروغہ جہنم نہ سنے گا نہ دیکھے گا، نہیں دیکھے گا، نہیں سنے گا۔ 1000 سال کے بعد وہ پوچھے گا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ پھر یہ کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے کیا، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب ہلکا کر لو، ایک دن کی چھٹی عذاب کی دے دو۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، جواب میں آئے گا، فرشتے کہیں گے کیا تمہیں رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ کیا بتایا نہیں تھا تمہیں کسی نے؟ کیا تمہیں کسی نے نصیحت نہیں کی تھی؟ کیا اللہ کا کلام کافی نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں تھا، سب کچھ آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے جھٹلا دیا۔ پھر آپس میں مشورہ کریں گے، اب رب ہی کو پکارو بھائی، رب ہی کو پکارو، یہ تو نہیں سنتا۔ پھر رب کو پکاریں گے جس کا تذکرہ یہاں پر ہے، اور پھر رب کو پکاریں گے تو رب بھی جواب میں کہے گا اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ واپس، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے انہ کان فریق من عبادی، تمہیں معلوم ہے، تمہیں وہ دن یاد ہے، انہ کان فریق، بے شک ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، میرے مقبول بندے، میرے فرمانبردار بندے ہوتے تھے، یقولون، جو یہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمارے گناہ معاف کیجئے، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرے خاص بندے، میرے مقرب بندے دنیا میں یوں دعائیں کیا کرتے تھے، تو تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق بنایا ہوا تھا۔ تمہیں وہ منظر یاد ہے؟ آج دیندار کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ اکبر، دیندار حلیے کا، دیندار شکل کا آج مذاق اڑاؤ، بھپتیاں کسو اس پر۔ یہ اس دن جواب دینا پڑے گا، یہ ایک ایک جملے کا جواب ہوگا، اور وہی دیندار دکھائے جائیں گے، دیکھو وہ جنت میں مزے سے ٹہل رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، اس مذاق کا آج یہ نتیجہ ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، اور تم نے ان میرے دینداروں کا مذاق اڑا رکھا تھا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انسوکم ذکری، اللہ اکبر، یہاں تک کہ میں نے تمہیں بلا دیا ہے اپنی یاد۔ میرے عزیز دوستو، اور بڑا سخت منظر ہے، دو راستے ہیں، دو راستے، ایک ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسرا نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے بھول جاتا ہے نا۔ بات صرف اتنی نہیں،
بس صرف یہاں بس نہیں ہے کہ جو اللہ کو بھول جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھول جائے، صرف یہاں تک بس نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ کیا معنی؟ ان کو اپنی ذات سے ہی غافل کر دیتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آج اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی لذتیں تم نے حاصل کی اپنے جسم کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے چین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی معاملے میں ایسا پھنسا دے گا کہ تم اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاؤ گے۔ نہ تمہیں اپنے کھانے کا ہوش، نہ تمہیں اپنے آرام کا ہوش، نہ تمہیں اپنے کسی سکون کا ہوش، خود ہی سے غافل ہو جاؤ گے۔ ایسے تمہیں اللہ کر دے گا۔ یہ سخت سزا ہے جو اللہ کو بھولتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ جناب میں نے تمہیں بلا دیا اپنا ذکر، وکنتم منہم تضحکون، وہ وقت تمہیں یاد ہے کہ تم میرے بندوں سے مذاق اڑایا کرتے تھے، تضحکون ہنستے تھے تم۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج بے شک میں نے جزیتہم ان کو بدلہ دیا ہے اپنے بندوں کو، اليوم آج کے دن، بما صبروا تم مذاق کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ صبر کیے ہوئے ہوتے تھے، انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں، تم تو کامیاب نہیں ہو۔ تم دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کون سی راہ پر چل رہا ہے؟ یہ اس زمانے میں کہ یہ 300 سال پرانی باتیں کرتا ہے۔ آج بتاؤ نا کون کامیاب ہے؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اس دن پروردگار پوچھے گا اب بتاؤ تم دنیا میں کتنے مزے اڑا کے آئے ہو؟ دنیا میں مجھے بھولایا ہے اور کتنے مزے اڑائے تم نے؟ کم لبثتم فی الارض، کتنا رہے ہو تم زمین کے اندر، عدد سنین کتنی گنتی، بتاؤ تو صحیح۔ قالوا، یہ جواب میں کہیں گے، لبثنا یومن، آخرت کے عذابوں کو دیکھ کر کہیں گے لبثنا یومن، ہم ایک دن رہے، او بعض یومن، یا آدھے دن رہے، فاسأل العادین، اللہ کہے گا جاؤ شمار کرنے والوں سے پوچھ کے آؤ، جنہوں نے تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا ہوا ہے، ان ملائکہ سے پوچھ کے آؤ کہ تم کتنا رہے ہو، ان سے پوچھ کے آؤ، جاؤ۔ قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان لبثتم الا قليلا، ارے تم دنیا میں تو بہت تھوڑے رہے ہو، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جان لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم، اب سورت کا خلاصہ اور اعادہ آ گیا۔ بڑے عجیب مضامین ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم، ارے اے انسانو تم نے کیا یہ خیال کر رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہمارے پاس لٹائے نہیں جاؤ گے؟ تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تم نہیں لٹائے جاؤ گے؟ ضرور لٹائے جاؤ گے بھائی۔ کہاں تو زندگی گزار رہا ہے، کہاں شب و روز تمہارے صرف ہو رہے ہیں، کیا تو میرے پاس لٹایا نہیں جائے گا؟ اس شخص کا کیا کہیے کہ جس نے شام کو اپنے مالک کے سامنے پل پل کا حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، کون سا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، صبح سے لے کر 8 گھنٹے جو تو نے میرے پاس گزارے، 8 گھنٹوں میں سے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب دو، یہ اللہ پاک حساب پوچھے گا اس طرح سے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے شرک سے، اور پیچھے جو بات گزری ہے عبث اور بیکار پیدا کرنے سے اللہ بلند و بالا ہے۔ الملک الحق، وہ سلطنت کا بادشاہ تو وہی ہے، برحق ذات وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اسی پر پوری صورت تھی، صرف اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کو اپنا رب ماننا ہے، اسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا ہے۔ رب ماننے کا معنی یہ ہے کہ تدریجاً کمال تک پہنچانے والا وہی ہے، میں صرف تربیت کا ذریعہ ہوں، بچے کو جوان کرنے والا اللہ ہی ہے، میں تو ذریعہ ہوں، میری روزی وہاں سے آ رہی ہے، میں نہیں کما رہا، میں تو ایک ذریعہ کر رہا ہوں، میں تو ایک ذریعہ ہے، میں تو راستے سے روڑے جو اٹکانے والے روڑے تھے ان کو دور کر رہا ہوں، میرا تو یہ کام ہے، باقی اصل تو اللہ کر رہا ہے۔ یہ نظریہ رکھو بھائی۔
رب العرش الکریم، عرش کریم کا مالک، ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور سن لو اچھی طرح سے پیغام سن لو، ومن يدعو مع اللہ، اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی اور کو الہ بناتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لیتا ہے، سن لو، اور لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب تو اس کے پروردگار کے پاس ہے، اسے حساب دینا ہے، اسے حساب دینا ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، نتیجہ یہ ہوگا کہ کامیاب نہیں ہوں گے کفر کرنے والے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقر، آپ فرما دیجئے، رب، اے میرے رب، اغفر، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے، ورحم، اور اے اللہ میرے اوپر رحم فرما لیجئے۔ رب اغفر، گزشتہ گناہ معاف فرما دے، ورحم، اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ورحم، اے اللہ نیکی اور اطاعت کی توفیق بھی عطا فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا اے اللہ تو ہی ہے۔ تو یہ دعا بھی کرتے رہا کرو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ میرے گزشتہ گناہ بھی معاف فرما، ورحم، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ورحم، اے اللہ نیکی اور اطاعت کی بھی مجھے توفیق عطا فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، بہترین مہربان۔ اس اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، بہت ضروری ہے، اس اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا ربط جوڑو، اپنا تعلق جوڑو، اس کو پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، گزر جائے گی، بہت تھوڑی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یوں لذتوں میں، فانی میں یوں گزر جائے گی، لیکن آخرت بہت بڑی ہے، بہت طویل زندگی ہے، اس طویل زندگی کے لیے یہاں رہ کر اعمال کرو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہم سب کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہم سب کے گھر والوں کی بخشش کا ذریعہ بنا، پوری امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کے مالوں کو، ہم سب کے اولادوں کو، جانوں کو، سب کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ شرف قبولیت سے ہم سب کو مالا مال فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حوادثات سے اور حاسدین کے شرور سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی وسعت کے مطابق، اے اللہ اپنی شان کے مطابق اے اللہ اسباب عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خدمت ہم کر سکیں، تیرے قرآن کی ہم خدمت کر سکیں، اے اللہ اس کے لیے ہمارے لیے جگہ کا انتظام فرما۔ اے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو کام ہم کر رہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے شرکاء اس تفسیر میں شریک ہو رہے ہیں اے اللہ سب کا شریک ہونا قبول فرما، ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے قیمتی وقت کو لے کر آتی ہیں، سب کا آنا قبول فرما، سب کے گھروں میں رحمتوں کو نازل فرما، برکتوں کو نازل فرما، اولادوں کو نیک صالح بنا، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ گھروں میں جہاں تلخیاں ہیں اے اللہ ناچاکیاں ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے محبت میں تبدیل فرما۔ ہم سب کو اے اللہ دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔